اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہر سو خوشحالی لائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم نہ ہو وہ پاکستان بنائیں گے۔ اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہر سو خوشحالی لائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم نہ ہو وہ پاکستان بنائیں گے۔ طاقت کی جہاں دوس چلے، مجبور کا استحصال نہ ہو، انصاف خریدا جا نہ سکے، بے کس کوئی بے حال نہ ہو۔ دولت کی اجارہ داری کے سب محل گرائے جائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم نہ ہو وہ پاکستان بنائیں گے۔ اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہر سو خوشحالی لائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم نہ ہو وہ پاکستان بنائیں گے۔ پروگرام کر کے آ رہے ہیں کیونکہ ہری پور میں بھی ایک پروگرام وہاں پہ ہمارے IHMA کے ذمہ داران نے رکھ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ بہت لیٹ ہو گئے، تو آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا۔ تو میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آپ دور دراز سے تشریف لائے، منصورہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی ڈاکٹرز تشریف لائے، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمیں عزت بخشی۔ اور ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ خان صاحب، جن کے لیے آج ہم نے یہ استقبالیہ یہاں پہ منعقد کیا، ان کو آپ نے ویلکم کیا اور ان کو عزت بخشی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم ہے، اور اس کے وقتاً فوقتاً پورے پاکستان کے اندر پروگرامات بھی ہوتے رہتے ہیں اور اسٹڈی سرکلز بھی ہوتے رہتے ہیں، اور مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے جو ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کے مسائل بھی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، اور پھر الحمدللہ ہم ان مسائل کو بھرپور طریقے سے حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ خان صاحب، جو ہمارے IHMA کے مرکزی صدر بھی ہیں، یہ انہوں نے KPK کا تنظیمی دورہ رکھا، اور اس کا جو پہلا پروگرام تھا وہ ہری پور میں ہوا، الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام ہوا۔ جو ہمارا صوبائی صدر ہے ان کے لیے آپ نے ووٹنگ کر دیا، اور جس آدمی کی میمبرشپ بھی ہوئی ہے، اگر وہ ابھی تک ان کی رہتی ہے میمبرشپ، تو ابھی اس موقع پر بھی میمبرشپ وہ لے سکتے ہیں۔ یہ سارے تنظیمی پروگرام اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب محترمہ زاہدہ پروین صاحبہ، جو کہ ہمارے IHMA کی ضلعی پریزیڈنٹ ہیں، وہ آئیں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترمہ زاہدہ صاحبہ، میں جس شخصیت کو دعوت دوں گا اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ ایک عجب ٹھنڈک ہے اس کے نرم لہجے میں، ایک عجب ٹھنڈک ہے اس کے نرم لہجے میں، لفظ لفظ شبنم ہے، بات بات پیاری ہے۔ جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اسلامک ہومیوپیتھک کے مرکزی صدر ہیں، سرگودا سے تشریف لائے ہیں۔ حال ہی میں یہ ہمارے اسلامک ہومیوپیتھک کے صدر منتخب ہوئے ہیں، مرکزی صدر۔ اس سے پہلے بھی اس ذمہ داری پر فائز رہ چکے ہیں۔ تو حویلیاں، ہری پور، مانسیرا، اقبال اور گلیات اور جہاں سے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کو میں دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ان کو ہزارہ کی جو روایتی جو پگڑی ہے عطلہ ہے وہ بھی پیش کریں گے جناب ڈاکٹر سلطان صاحب۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اور بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر سلطان محمود
محترمہ ڈاکٹر ثنا صاحبہ اور ڈاکٹر زاہدہ صاحبہ اور محترم ڈاکٹر سفیر صاحب، صدر اقرباد اور دیگر تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ثنا صاحبہ کا کہ انہوں نے میرا بہت سا کام کر دیا، اور سچی بات ہے کہ یہ اپریشیٹ کہ اتنی خوبصورت گفتگو تو شاید میں خود بھی نہ کر سکتا۔ جس طرح انہوں نے ہومیوپیتھی کے مسائل کو اجاگر کیا اور تنظیم کی اہمیت کو سامنے رکھا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور محترمہ ڈاکٹر زاہدہ صاحبہ نے تو وہ بات کر کے ہمیں خود کنفیوز کر دیا۔ تو باقی یہ میرے سر پہ ہے، ویسے تو میرا تعلق بھی KPK سے ہے، اور شاید یہ اسی علاقے کی روایت اور رواج ہے، لیکن چونکہ مدت ہوئی پنجاب میں بستے ہوئے تو شاید اس طرح کا کوئی سر پہ اعزاز سجانے سے قاصر ہیں۔ میں آج سے 20 سال پہلے IHMA کی ذمہ داری لگی تو میں نے اپنی کمپین کا آغاز ایبٹ آباد سے کیا۔ میں اس وقت پتہ نہیں ڈاکٹر شیخ اسحاق صاحب یا تشریف فرما ہیں کہ نہیں، آج کس کے پروگرام میں آئے ہیں ڈاکٹر شیخ اسحاق صاحب؟ شاید نہیں آئے۔ تو وہ اس وقت IHMA کے صدر ہوتے تھے، اور یہاں سے شروع کر کے پاکستان کے ہر ضلع میں گیا، اور IHMA کا وجود آج تنظیمی پروگرام کے سلسلہ میں یہاں حاضر ہوں۔ تنظیم کیا چیز ہے؟ وہی ہے جس کے بارے میں بھی ڈاکٹر ثنا صاحبہ بتا رہی تھی، کامیابی اور یونٹی کا نام تنظیم ہے۔ اگر آپ سب کچھ منوانا چاہتے ہیں، اپنی حیثیت کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں، اپنے مقام و مرتبے کی پہچان کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس آرگنائزیشن کو مضبوط کرنا ہوگا اپنے مفاد کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے۔ تو اس کو میں ایک تصویر میں پرونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس کے پراپر طریقے کی طرف حاضر ہوا ہوں، اور آپ اس کے اوپر من و عمل کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ساری باتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو آپ کے سامنے یہ کتاب دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب دنیا کے تمام ملک، دنیا کی تمام عدالتیں، دنیا کی تمام آرگنائزیشن، دنیا کے تمام مذاہب ایک کتاب پر چلتے ہیں۔ سب کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے جو کہ ان کے قواعد و ضوابط کی کتاب ہوتی ہے۔ ان کو اپنے سسٹم کو آرگنائز کرنے کی کتاب ہوتی ہے۔ جن قوموں نے، جن آرگنائزیشن نے، جن ملکوں نے اپنے دستور کی کتاب پر عمل کر لیا، اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کو پس پست ڈال دیا وہ رسوائی اور ناکامیوں کا باعث بنے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا کی ہے۔ ہماری وہ کتابیں ہیں، ہمارا وہ قانون ہے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں تو پوری دنیا میں ہماری کیا حالت ہے آپ سب کے سامنے۔ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، جو آئین ہم نے متفقہ طور پر بنایا تھا اس کو ہم نے پس پست ڈال دیا۔ اس وقت ہم دنیا کے آگے غلامی کی زندگی گزاریں، اور وہ لوگ جو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی ان اخلاقیات اور اقدام کے اوپر عمل پیرا ہیں، وہ دنیاوی ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ چلو ہم ان سب کو چھوڑتے ہیں، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جس پیشے سے ہم منسلک ہیں، جس پروفیشن کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، بالکل جس کا ہم رزق کھاتے ہیں، جس کی وسادت سے، اس کی یہ کتاب ہے جس کی آرگنائزیشن کے اندر اس وقت آپ بیٹھے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو دیکھیں آپ کو کیسے وہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کچھ کامیابیوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ کتاب 2003 میں لکھی گئی، اور
اس آرگنائزیشن کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل نے منظور کیا، اس کے بعد اس نے حکومت پاکستان اس کو منظور کیا، اس کے بعد اس کے سائے کے نیچے اس آرگنائزیشن نے پرورش پائی۔ انسانوں کی جماعت ہے، کمی کوتاہی اور کمزوریاں وجود میں آتی رہتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تسلسل جاری رہتا ہے۔ رجسٹریشن کے مرحلے کے لیے پیش کیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ سے اسلامک کا لفظ اتار دیں، تو ہم اس کو منظور کر دیتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ سے ایسوسیشن کا لفظ اتار دیں، آپ کوئی فاؤنڈیشن رکھ لیں، کوئی سوسائٹی رکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسوسیشن اور وہ بھی اسلامک، یہ دو چیزیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ تو ڈائریکٹر صاحب میرے دوست تھے، میں نے کہا جیسے بھی ہے جس کو اسی طرح کرنا۔ تو نیچے پٹواری سے لے کے SHO سے لے کے اوپر مرحلوں تک ہوتے ہوتے ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور اسی نام سے الحمدللہ یہ رجسٹرڈ ہو گئے۔ تو لہٰذا اس کا نام ہے اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن پاکستان۔ اچھا، اس کا نصب العین کیا ہے؟ اس کا نصب العین ہے اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن پاکستان کا نصب العین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے تعمیر سیرت اور خدمت خلق کے ذریعے رضا الہی کا اصول اور ہومیوپیتھی کی ترقی و ترویج کے لیے کام کرنا یہ درست ہے، اور ہماری نیت بھی درست ہے، اور انشاءاللہ ہماری محنت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محنت کریں اور ہمیں اس کا اجر نہ ملے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اجر سے بھی ضرور مستفید ہوں گے۔ تو اس کا دفعہ نمبر 4 ہے، اس میں لکھا ہوا اغراض و مقاصد کیا ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی نظریاتی، فکری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنا۔ حکیم سعید مرحوم کو اللہ جنت دے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر کا، طبیب کا کردار ایسے ہونا چاہیے کہ جب وہ مریض کی نبض پر ہاتھ رکھے تو اس کا کردار اس کے اندر منتقل ہو جانا چاہیے اور وہ اس کی شفا کا ضامن ہو۔ تو ہم اپنے معالجین کو اس پروسیس سے گزارنا چاہتے ہیں، وہ ایک مثال ہو، وہ ایک نمونہ ہو، اور اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں جس کی بنیاد پر وہ اس کے ذریعے لوگوں کو شفا سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے پروفیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پروفیشنل ہو، اس کے بارے میں اس کے اندر 3 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ تو کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہو، اس کے اندر 3 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر یہ 3 کوالٹیز نہیں ہے تو سمجھے کہ پھر وہ پروفیشنل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، جس پروفیشن سے وہ وابستہ ہو اس کا سکل اور نالج ہونی چاہیے۔ اس پروفیشن سے وابستہ اس کے اندر سکل بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر اس کا نالج بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اس کے اندر خود احتسابی کا عمل ہونا چاہیے۔ وہ بار بار جائزہ لیتا ہے کہ کیا میں اس کے مطابق ٹھیک ہوں، کیا میں سکلز اور نالج رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ تیسری بات کمٹمنٹ، جو کمٹمنٹ اختیار کر کے وہ اس پروفیشن کے اندر آیا تھا، مرتے دب تک اس کو اوپر قائم لینا چاہیے۔ یہ 3 کوالٹیز اگر پروفیشنل کے اندر موجود ہوں گی تو وہ بہترین پروفیشنل کہلائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کو جائزہ لینا چاہیے اپنا، اور اس کے اندر یہ کوالٹی۔ ہم قدم، ہم ذہن، ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہم ایسا جہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پر اما دوستوں۔ ہم قدم، ہم ذہن، ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں،
ڈھونڈ لیں گے ہم ایسا جہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پر اما دوستوں۔ میرے جذبوں میں قاسم کی للکار ہے، میری قوت بھی ٹیپو کی تلوار ہے۔ میرے جذبوں میں قاسم کی للکار ہے، میری قوت بھی ٹیپو کی تلوار ہے۔ میری ہر سانس قرض ازاں دوستوں، میری ہر سانس قرض ازاں دوستوں۔ قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہم ایسا جہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پر اما دوستوں۔